یہ پچھلی مرتبہ جو قل اعوذ برب الناس کی تفسیر میں نے بتایا تھا جادو کے اثر کے متعلق، تو ایک صاحب نے اس کے بارے میں پوچھا ہے کہ آدمی اگر سحر اور جادو کے ذریعے اثر مر جائے تو کیا وہ شہید ہوگا؟ وہ اسی طرح سے شہید کی تاریخ میں آئے گا جیسے کسی شخص کو گولی مار کے مار دی جائے۔ اگر فرض کیجئے کہ جادو کا اثر اس قدر شدید کسی پر ہو جائے کہ وہ مر جائے تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو یعنی بے گناہ مقتول ہے۔ حتیٰ امام مالک کی حدیث ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ سال میں جہنم 2 مرتبہ 2 مختلف قسم کے سانس لیتی ہے، ایک سرد ایک گرم۔ سرد سانس دنیا میں سردی کے اثرات پھیلاتا ہے اور گرم سانس گرمی کی تخلیق کا سبب بنتا ہے۔ اس حدیث میں اشکال یہ ہے کہ پھر تمام دنیا میں سردی اور گرمی کے اثرات یکساں طور پر کیوں نہیں پھیلتے؟ کہیں کم کہیں زیادہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں بڑی ایک مصیبت ہے کہ کلام کے مدعا کو سمجھے بغیر سوالات کیے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب علم موسمیات کا ایک مضمون بیان کرنا نہیں تھا کہ موسم کیسے پیدا ہوتے ہیں، اور نہ کوئی علم موسمیات کی کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلاس کھولی تھی کہ جس میں بتایا کہ یہ بتانا آپ چاہتے ہیں کہ گرمی دنیا میں کیسے آتی ہے اور سردی کیسے آتی ہے۔ در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام خلق خدا کو رائے راست بتانا، اصل مقصد جس کے لیے آپ آئے۔ اور آج دنیا کی ہر چیز سے آدمی کو وہ سبق دینے کی کوشش کرتے تھے جو انسان کو رائے راست کی طرف لے۔ گرمی اگر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ احساس دلاتے تھے کہ ذرا اس گرمی کو دیکھو، پھر جہنم کا تصور کرو کہ جہنم میں کیا حال ہوگا تمہارا۔ جیسے کہ قرآن مجید میں ہی آیا ہے کہ جنگ تبوک کے موقع کے اوپر جب سخت گرمی کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر نکلنے لگے تو بہت سے منافقین نے یہ معذرت کی کہ سخت گرمی کا زمانہ ہے، ہم سے سفر نہیں ہو سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ قل نار جہنم اشد حرا، اے نبی ان سے کہو کہ جہنم کی آگ اس گرمی سے زیادہ سخت ہے کہ جو یہاں عرب کے سختے ریگستان میں تم محسوس کرو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احساس دراصل دلایا ہے کہ یہ دنیا کی گرمی جو تم کو پریشان کرتی ہے یہ جہنم کی گرمی کا ایک ہلکا سا اثر ہے۔ کم سے کم ہلکی سے ہلکی جو گرمی جہنم کی ہو سکتی تھی اس کا ایک یوں سمجھیے کہ اس کی ایک پھونک یہاں آ گئی ہے جو تم کو اس شکل میں تکلیف محسوس ہوتی۔ اسی طرح سے گرمی کے جہنم کے بعد خطے انتہائی سرد ہوں گے، جسے قرآن مجید میں بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ تو جہنم کے بعد خطے انتہائی سرد ہوں گے، ان کی تکلیف اسی طرح ہوگی جیسے کہ آگ کی ہوتی ہے۔ سردی کی شدت قریب قریب وہی اثرات ڈالتی ہے جو آگ کی ہوتی ہے۔ تو جاڑے کی سردی میں حضور یہ احساس دلا دیتے کہ ذرا جہنم کے اس ٹھنڈے خطوں کا خیال کرو۔ اصل مقصود جہنم سے ڈرانا ہے، نہ کہ محکمہ موسمیات کی معلومات فراہم کر کے دینا۔ سوال کیا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ ہمارے اسپتالوں میں مریضوں کے پاس آخری وقت بھی کوئی مولوی نہیں بھیجا جاتا، کیا آپ کا مطلب یہ ہے کہ اسپتالوں میں نرسوں کے ساتھ ساتھ ہر ایک مریض کے لیے ایک ایک مولوی بھی مقرر کیا جائے؟ میں بالکل حیران ہوں۔ ظاہر بات ہے جن صاحب نے یہ سوال کیا ہے وہ اس موقع کے اوپر موجود ہوں گے جب میں نے یہ بات کہی، اور آپ سب لوگ موجود تھے، اکثر آپ میں سے ہوں گے۔ میں نے اس کے اندر مشن اسپتالوں کی مثال بھی دی تھی کہ مشن اسپتالوں میں پوری کوشش کی جاتی ہے کہ مریض عیسائی نہیں اور کسی مذہب کا بھی اس پر اپنے مذہب کی تبلیغ اس مرض کے دوران میں کرتے ہیں۔ شران بائبل لگتی جاتی، ان کے جو پریچر ہیں واعظین اور مبلغین وہ چکر کاٹتے رہتے ہیں، ایک ایک مریض کے پاس کسی نہ کسی طرح پہنچتے ہیں، اس کو ان کے نزدیک جو ان کا دین ہے وہ اس کے سامنے اس کو پیش کرتے ہیں۔ پھر کوئی عیسائی مریض اگر مرنے لگتا ہے لازماً پادری اس کے پاس جائے گا اور آخر وقت میں اس کو تلقین کرے گا۔ اچھا اب جائیے ذرا مشن اسپتال میں، کیا ایک ایک مریض کے لیے واقعی نرس کی طرح پادری بھی مقرر ہوتے؟ جو انتظامات وہ کر سکتے ہیں، سوال یہ کہ ہمارے یہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟
پھر یورپ اور امریکہ کے اندر اسپتالوں میں جو لوگ مرنے والے ہوتے ہیں، مرتے ہوئے آدمی کی تلقین کے لیے اب بھی یہ دائرہ جب ہو گئے یہ لوگ اور دنیا پرست بن گئے، اس وقت بھی حد تک یہاں کہ مریض کے پاس ایک آدمی ایک پادری جاتا ہے، یہاں تک کہ جس کو پھانسی کی سزا ہوتی ہے تو پھانسی کی سزا کے لیے کرسی پر بٹھانے سے پہلے اس کے پاس پادری جاتا اور جا کر اس کو تلقین کرتا۔ کیا ہر مریض کے لیے ایک ایک پادری الگ الگ ہوتا ہے یا ہر پھانسی پانے والے کے لیے الگ الگ ہوتا ہے؟ یہاں آخر ہم کیوں نہیں انتظام کر سکتے اس بات کا کہ ہمارے اسپتالوں میں جو مریض آتے ہیں جس طرح سے ہم ان کے علاج کی فکر کرتے ہیں اسی طرح سے 2-4 آدمی اس کام کے لیے مقرر کیے جائیں کہ وہ ہسپتال میں رہیں، لوگوں کو خدا کا خوف دلائیں، لوگوں کو تلقین کریں، ہدایت کریں، ان کو وہ وقت ہوتا ہے آدمی کے اوپر اثر ڈالنے کا۔ عیسائی آ کر اپنے اسپتالوں میں کیوں مریض کی حالت کے مریض پر اس حالت میں تبدیل کریں؟ اس وجہ سے کہ اس وقت آدمی کے جذبات رقیق ہوتے ہیں، وہ اثر قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ ایک طریقے سے مرض کی توجیہ اس حد تک کی جا سکتی ہے، وہ بھی تمام امراض کی، یہ مرض کس وجہ سے پیدا ہو۔ کوئی سائنس یہ بتانے کے لیے نہیں موجود ہے دنیا میں کہ مرض کس غرض کے لیے نازل، کس وجہ سے نازل ہونا اور چیز ہے، کس غرض کے لیے نازل ہونا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی ہے وہ یہ ہے کہ مومن کے اوپر مرض کس غرض کے لیے آتا ہے۔ سائنس آپ کا یہ توجیہ کرتا ہے کہ مرض کس وجہ سے ہوا، تو ان دونوں چیزوں میں تضاد کیسے ہوا؟ کس بنا پر آپ نے یہ سوال کیا کہ یہ بات سچی ہے کہ وہ بات سچی ہے؟ یہ دونوں ہی باتیں سچی ہیں۔ دوسرے یہ کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چونکہ یہ مرض گناہ ہو رہا ہے اس لیے میں علاج نہ کروں۔ آج اس کا بھی یہ منشا نہیں ہے کہ آپ علاج کریں، آپ کا کام مرض سے بچنے کی کوشش کرنا۔ جس طرح سے کہ آپ میدان جنگ میں جاتے ہیں، ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اگر مر جاؤں گا تو شہید ہوں، لیکن ایک آدمی کو جان بوجھ کر وہ کوشش کرے کہ میں مروں، یہ صحیح نہیں، وہ خودکشی کا مرتکب ہو جائے گا اگر جان بوجھ کر ایسی کوشش کرے۔ اس کا کام یہ ہے جو قانون طبیعی کے مطابق انسان کے فرائض ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ تکلیف سے، خطرات سے، نقصانات سے بچنے کی کوشش کرے، وہ تمام تدابیر اختیار کرے جن سے وہ بچ سکے۔ میدان جنگ میں بھی آپ جائیں گے تو آپ کا فرض یہ ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو دشمن کے حملے سے بچانے کی کوشش کریں، آپ اپنے آپ کو دشمن کے اسلحہ کے اثر سے بچانے کی کوشش کریں، آپ خندق کھودیں گے، اس کے اندر بیٹھیں گے تاکہ سیدھے کھڑے ہو کر آپ گولیاں نہ کھا جائیں، یہ تمام تدابیر آپ کریں گے۔ اس کے بعد اگر کوئی گولی لگ جائے تو آپ صحیح نہیں۔ ایسے ہی مرض کے معاملے میں ہے کہ آپ کی انتہائی کوشش ہونی چاہیے کہ مرض نہ ہو، آپ کی انتہائی کوشش ہونی چاہیے کہ بیمار ہو گئے تو شفا حاصل ہو۔ اس کے بعد جو کچھ اللہ کی طرف سے جتنی کچھ بھی تکلیف آئے گی وہ آپ کے گناہوں پر کفارہ ہے۔ تکلیف بہار جب مرض ہوگا تو اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ پیش آئے۔ آپ نے اپنی کسی تصنیف میں یہ تحریر کیا ہے کہ موسیٰ سے قبل از نبوت ایک بڑا گناہ سرزد ہوا تھا، کیا یہ عصمت انبیاء کے خلاف بات نہیں؟ اگر نہیں تو اس کی تسلی بخش توجیہ فرمائیں۔ افسوس یہ ہے کہ علماء کرام نے عوام کو حکم بنایا، علمی اور بڑے اہم گہرے علمی مسائل میں بجائے اس کے کہ وہ علمی حیثیت سے معقول طریقے سے بحث کریں، سڑکوں اور جلسہ گاہوں میں کھڑے ہو کر تقریریں کرتے ہیں اور بالکل عوام الناس کو خطاب کر کے ان کو گویا حکم بناتے ہیں کہ وہ فیصلہ کریں کہ کون حق پر ہے کون بات ہے۔ یہی یہ حرکت ہے کہ جن صاحب سے یہ سوال کیا گیا ان بیچارے کو یہ بھی نہیں معلوم کہ میری کوئی تصنیف ہے جس میں یہ بحث۔ اب کوئی عالم صاحب ہوں گے کہ جو آج کل پھر رہے ہیں اس طرح کے کہ جو آئے دن طرح طرح کے الزامات میرے خلاف نکال کر پھیلاتے ہیں اور عوام کو حکم بناتے ہیں، ان بیچاروں کی زبان، ان کی زبان سے سن کے ان بیچاروں نے یہ سوال کیا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ یہ عوام الناس بیچارے عصمت انبیاء کے مسئلے کی نزاکتوں کو کیسے سمجھیں؟ ان کو کیا معلوم کہ جس چیز کا میں نے ذکر کیا ہے وہ وہی ہے جس کا قرآن مجید میں ذکر آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبوت سے قبل قبطیوں کے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، اس قتل کی وجہ سے ان کو ملک چھوڑنا پڑا، ایک دوسرے ملک میں جا کر پناہ لینی پڑی،
جس وقت نبی اللہ تعالیٰ نے ان کو مامور کیا ہے مصر جانے کے لیے کہ فرعون کے سامنے اللہ تعالیٰ کے نبی کی حیثیت سے اپنا مشن پورا کریں، تو اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو عذر کیا تھا وہ یہ تھا کہ میرے ذمہ میں ان کا ایک گناہ ہے کہ جو مجھ سے ہو گیا ہے، مجھے خطرہ ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے تو اس نے یاد دلایا کہ تم نے ہمارے ہاں ایک گناہ کیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے اس وقت یہ فعل اس وقت کیا تھا جبکہ میں ظالمین میں سے تھا۔ اب یہ ساری چیزیں قرآن مجید میں ہیں۔ ان ساری چیزوں کے باوجود عصمت انبیاء کا مسئلہ بھی اپنی جگہ ہے۔ اب عام آدمی کے لیے یہ سمجھنا کتنا مشکل ہے کہ قرآن مجید میں جن باتوں کا ذکر ہے وہ اپنی جگہ بالکل برحق ہیں، ان کا کوئی انکار کر دے تو کافر، اور انبیاء کی عصمت بھی اپنی جگہ برحق ہے، اس کا انکار کر دے تو کافر۔ ان دونوں چیزوں کے اندر کس طرح سے ان کو ریکنسائل کیا جائے، کیسے ان کے درمیان مطابقت کی جائے؟ کیا یہ سڑکوں اور جلسگاہوں میں ہمارے عوام اس نزاکت کو سمجھ سکتے ہیں؟ لیکن کیا ظالم ہیں وہ لوگ کہ جو اس طرح کی بحثیں چھیڑتے ہیں۔ اور میرے لیے سخت مشکل یہ ہے کہ میں اگر ان حضرات کی تردید کرتا ہوں تو میرا ہی نقصان، اس وجہ سے کہ اگر علماء دین کا احترام ختم ہو جائے قوم کے اندر تو حقیقت میں وہ سارے دین کا نقصان ہے، میرا نقصان۔ تردید کرنے سے اس لیے روکتا ہوں، تردید نہیں کرتا تو رات دن لوگوں کے دماغوں میں کیچڑ بڑھتے پھرتے ہیں، اور رات دن ان کی کوشش یہ ہے کہ جو کام خدا کا میں کر رہا ہوں لوگوں کو جہاں تک ہو سکے اس سے روکیں۔ جنگ بدر کا قصہ آپ نے ایک حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ایک صحابی کسی کافر کا پیچھا کر رہا تھا کہ اسے قتل کر دوں، لیکن ابھی اس صحابی نے اس کافر کو ہاتھ نہیں لگایا کہ وہ مر گیا، جس سے مراد تھی کہ اس کو فرشتے نے مارا تھا۔ مگر آپ نے قرآن کی تفسیر میں اس کے خلاف لکھا ہے کہ فرشتوں سے قتال کا کام نہیں لیا گیا، بلکہ اس کی صورت یہ تھی کہ کفار پر جو ضرب مسلمان لگائیں وہ فرشتوں کی مدد سے ٹھیک بیٹھے۔ معلوم نہیں کہ میں نے کس جگہ یہ بات لکھی ہے، میں نے کبھی نہ اس بات کو بیان کیا نہ کبھی یہ لکھا کہ ایک صحابی نے کسی کافر کا پیچھا کیا ان کے ہاتھ لگانے سے پہلے وہ مر گیا۔ یہ اگر کسی روایت میں ہے بھی تو وہ ضعیف روایت ہے۔ اصل بات وہی ہے جو تفہیم القرآن میں لکھی ہے کہ فرشتوں کا کام دراصل یہ تھا کہ کفار کے دلوں میں رعب ڈالے اور مسلمانوں کی جو حرب و ضرب ہے اس کو کارگر بنا دیا۔ اگر فرشتوں کا کام ہی جنگ میں آ کر خود لڑنا مسلمانوں کی طرف سے ہوتا اور کفار کو خود قتل کرنا ہوتا تو پھر جنگ بدر میں صحابہ کرام کو مدینے سے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ فرشتے یہ کام کر لیتے۔ ایک صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا نبی اور غیر نبی کی پیدائش میں کچھ فرق ہے؟ سننے میں آیا ہے کہ نبی خاص طور پر ناف سے پیدا ہوتے ہیں، یہ معاملہ تشریح ہے۔ عجیب عجیب مسائل بڑھے جاتے ہیں اور رازوں میں بیان کیے جاتے ہیں۔ اب یہ ایک نیا مسئلہ ہے کہ جو بیان میں نے بھی سنا ہے کہ یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اصل میں سارا قصہ یہ ہے کہ قدیم زمانے سے لوگوں کے لیے یہ باور کرنا مشکل تھا کہ ایک انسان بھی ہو اور خدا رسیدہ بھی ہو۔ اگر خدا رسیدہ ہے تو آدمی نہیں ہے، اور آدمی ہے تو خدا رسیدہ نہیں ہے۔ یہ قدیم زمانے سے یہ پیچ چلا۔ اب ان لوگوں کا جی نہیں چاہتا کہ جس کو خدا کا نبی مان چکے ہیں پھر وہ انسان بھی ہو اور اسی طرح پیدا ہو جیسے کہ انسان پیدا ہوا کرتے ہیں، باپ کے نطفے سے پیدا ہو، ماں کے رحم میں پرورش پائے، اور جس طرح سے ساری دنیا پیدا ہوتی ہے اس طرح سے وہ پیدا ہو۔ ان کی سمجھ میں یہ کسی طرح نہیں آتا، وہ باہر کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے نبی انہی انسانوں کو بنایا۔ قرآن مجید بار بار کا اصرار ہے کہ ہم نے انسانین کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ جو بھی نبی بنا کر بھیجے گئے تھے وہ انسان تھے، بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، کھاتے پیتے تھے، اولاد والے تھے، تمام وہ کام کے جو انسان کرتے ہیں وہ سارے ہوتے ہیں۔ تو قرآن کا اصرار ہے ان کے انسان ہونے پر، ان کا اصرار ہے کہ نہیں کسی نہ کسی طرح سے اور کچھ نہیں تو پیدائش کا راستہ الگ ہوگا۔ اب اس کا کوئی علاج دنیا میں نہیں ہے۔ اگر فی الواقع یہ لوگ قرآن مجید کو غور سے پڑھیں اور اس پر سچے دل سے ایمان لائیں تو اس طرح کے مسائل کرنا حل ہے۔ یہ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی امت کون تھی اور آج کل اس کے ماننے والوں کو کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی،
کوئی الگ ان کی امت نہیں تھی. بنی اسرائیل میں بڑی کثرت سے انبیاء آئے تھے اور وہ سارے کے سارے انبیاء اسی ایک شریعت کی پیروی کرتے تھے اور کراتے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ جنت کی اس زندگی میں بھلا کیا لطف ہوگا جس میں خوشی کے ساتھ غم اور آرام کے ساتھ رنج اور جینے کے ساتھ مرنا نہ ہو. انسانی فطرت ہے کتنی بھی اچھی شے اسے عطا کر دی جائے کچھ عرصے کے بعد اس کی طبیعت سیر ہو جاتی ہے اور اس میں کوئی کشش باقی نہیں رہتی. جنت کی زندگی جو ہمیشہ کے لیے ہوگی اس میں کیوں کر کشش باقی رہے گی. یعنی میرا خیال یہ ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو اگر اتفاق ہو جائے جنت میں جانے کا تو انہیں وہاں جا کر درخواست کرنی چاہیے کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے ہمیں ذرا جہنم میں بھیج دیا جائے. اس طرح سے ان کے منہ کا مزہ بھی بدل جائے گا, لطف بھی پیدا ہو جائے گا. یہ ایک صاحب کا سوال ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ کی بندگی یا ذکر کا کیا طریقہ ہوگا, کیا دنیاوی عبادات سے ہٹ کر ہوگا. اس کے متعلق ہمارے پاس کوئی معلومات نہیں ہیں, اپنے قیاس اور گمان سے کوئی بات ہم نہیں کہہ سکتے. لیکن ایک بات اصولی طور پر آپ سمجھ لیں, وہ یہ ہے کہ فرائض اور واجبات اور ممنوعات یہ سب کے سب اس دنیا کی زندگی کے لیے ہیں جس میں ہم امتحان کے لیے مقرر کیے. یہاں ہمارا امتحان ہے, اس لیے کچھ ہمارے اوپر چیزیں فرض کی گئی ہیں, کچھ چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا ہے, کچھ چیزیں ہمارے لیے حرام ہیں, کچھ حلال ہیں. یہ سب قیود وہ ہیں کہ جو اس دنیا کے لیے. آخرت کی زندگی جو ہوگی اس کے اندر جنت میں فرائض نہیں ہوں گے. وہاں آدمی جو کچھ کرے گا اپنی مرضی سے کرے گا, کوئی چیز اس پر لازم کی بھی نہیں ہوگی. اسی طرح سے وہاں محرمات نہیں ہوں گے کہ ایک قانون اور ایک ضابطہ تمہارے لیے مقرر کیا گیا ہے کہ فلاں کام حرام ہے جس کو تم نہیں کرو. یہ قانون وہاں نہیں ہوگا. اس پابندی کے بغیر اہل جنت غلط کاموں سے خود بچیں, اپنی مرضی سے بچیں. کیونکہ اہل جنت صحیح ذوق کے لوگ ہوں گے, بد ذوق لوگ نہیں ہوں گے. اہل جنت سلیم الفطرت ہوں گے, بد فطرت اور بد سرشت نہیں ہوں گے. اس وجہ سے وہ وہاں کوئی غلط کام خود نہیں کریں گے. اسی طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی خود کریں گے, اپنی مرضی سے کریں گے. اللہ تعالیٰ کے ذکر میں وہ چاہے ہر وقت مشغول رہیں, لیکن کوئی ان کے اوپر لازم نہیں کیا جائے گا, کوئی فرض نہیں کیا جائے گا, بلکہ وہ اپنی رضامندی سے کریں گے. یہ اصولی بات سمجھ لیں. باقی یہ کہ ان کی عبادت اور بندگی کیسی ہوگی, وہ کس طرح ہوگی, تو اللہ ہمیں بھی وہ جگہ دکھانے کا موقع دے اور آپ کو بھی دے تو خود دیکھ لیں گے. یہاں ہمارے پاس کوئی ذریعہ, ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اس کا کہ وہاں کی زندگی کیسی ہوگی اور وہاں انسان کس طرح رہے. دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ انسان کے ساتھ جو فرشتے ہیں ان کی ڈیوٹی ہر روز بدلتی رہتی ہے, اور سنا ہے کہ جو فرشتہ ایک دن آتا ہے وہ قیامت تک دوبارہ نہیں آتا. کیا یہ سب فرشتے گواہی میں پیش ہوں گے؟ مجھے نہیں معلوم کہ یہ ان کی ڈیوٹیاں بدلنے اور ہر مرتبہ نئے نئے فرشتے آنے کا علم کہاں سے حاصل ہوا. جو لوگ اس بات کو بیان کرتے ہیں ان سے پوچھیے کہ آپ کے ذریعے معلومات کیا ہے, یہ کہاں سے خبر آپ کو پہنچی. قرآن مجید تو کہتا ہے کہ 2 فرشتے اس پر مامور ہیں اور یہی اس روز گواہی دیں گے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 2 فرشتے ابتدا سے اور اس کے آخری موت کی ساعت تک وہ اس کے ساتھ لگے ہوئے رہیں گے اور اس کی ہر چیز ریکارڈ کریں گے, اور وہی جا کر وہاں شہادت دیں گے. یہ خدا کے فرشتے ہمارے دنیا کے سپاہیوں اور وارڈروں کی طرح تھکنے والے نہیں ہیں کہ ان کی ڈیوٹیاں بدلنے کی ضرورت پیش آئے. یہ ایک صاحب کا سوال ہے کہ برکت کیا چیز ہے, اس کے کیا اثرات نکلتے ہیں, کسی کے کپڑوں میں برکت کیسے آتی ہے.
بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جب ان کی تعریف کرنے لگتا ہے آدمی تو وہ آدمی کی گرفت سے چھوٹ جاتی ہے۔ تو برکت بھی ایسی ایک چیز ہے کہ ہر آدمی بولتا ہے کہ فلاں کام میں برکت ہو گئی، فلاں چیز میں برکت ہو گئی، لیکن اس سے پوچھئے کہ وہ برکت کیا چیز ہے جس کو تو کہہ رہا ہے کہ یہ ہو گئی، تو وہ اس کو ناپ تول کر کسی طرح سے نہیں بتا سکتا کہ یہ اتنی ہے اور اس شکل کی ہے اور اس رنگ کی ہے اور یہ اس کی موٹائی ہے، یہ اس چیز کے متعلق کوئی شخص کچھ نہیں کہا۔ برکت کہتے ہیں افزائش کو، اصل معنی برکت کی افزائش۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز میں برکت آنے کے معنی ہے کہ اس کے اندر خیر میں زیادتی، اس کے اندر بھلائی بڑھنے والی اور نشو و نما پانے والی، بس یہ مطلب ہے برکت۔ یعنی اگر ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ مثلاً 100 روپے تنخواہ دیتا، اس کے اندر یہ برکت ہوتی ہے کہ خود بھی کھاتا ہے، اپنے بال بچوں کو بھی کھلاتا ہے، اطمینان سے زندگی بسر کرتا ہے۔ طرح حالے کہ دوسرے آدمیوں کو 500 روپے مہینہ ملتا ہے تب بھی وہ روتے رہتے ہیں، تو اس کے معنی ہے کہ وہ آدمی چونکہ اللہ کے دیے ہوئے رزق پر قانے ہے، اللہ نے اس کے اندر اس کے 100 روپے میں اتنی برکت دے دی کہ اس کو وہ اطمینان نصیب ہے اس 100 روپے میں جو دوسروں کو 500 میں نصیب نہیں، یہ برکت ہو گئی۔ کپڑوں میں برکت مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس شکل کی ہوتی ہے، لیکن بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا کرتا اتار کر کسی کو دیا تو اس کے معنی یہی ہے کہ اس کرتے کے اندر کوئی بڑی خیر ہے، کوئی بڑا فائدہ ہے کہ جو شخص کو اس سے حاصل ہوگا، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ اس فائدے کی نوعیت کیا ہے اور وہ خیر کیسی ہے۔ یہ ایک صاحب نے سوال کیا ہے، یہ کیا انگوٹھی یا ایسی گھڑی جس کا چین اسٹیل کا ہو پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، اس کی وجہ کیا؟ نہیں، اس کے مکروہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ سونے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، چاندی کی ایک خاص مقدار کی حد تک اجازت دی ہے انگوٹھی میں، لیکن اسٹیل یا اور دوسری چیزیں ان کے مکروہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ اسٹین لیس اسٹیل استعمال کر سکتے ہیں اور دوسری دھاتیں استعمال کریں۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو قیود عائد کر دی ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے جو قیود عائد کر دی ہیں وہی ہمارے لیے کافی ہیں۔ اپنی طرف سے کھوج پریج کر کے نئی نئی قیود نکالنا اور لوگوں کے لیے گناہگار ہونے کے مزید اسباب پیدا کرنا یہ بڑی زیادتی ہے۔ لوگوں کو کھوج پریج کر کے خامخواہ چیزوں کو حرام اور حلال کرنے، حرام اور مکروہ کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ جس چیز کو اللہ اور رسول نے منع کر دیا بس منع کر، اب اس کے بعد نئی نئی چیزیں نکالنا کہ یہ بھی ممنوع ہے یہ بھی مکروہ ہے، یہ صحیح نہیں۔ یہ صاحب نے سوال کیا ہے کہ کیا دوزخ دائمی ہے یا عارضی؟ قرآن مجید میں جس طرح سے دوزخ کا ذکر کیا گیا ہے اس سے کہیں یہ اشارہ نہیں نکلتا کہ دوزخ عارضی ہے۔ جس طرح سے کہ جنت دائمی ہے اسی طرح سے دوزخ بھی دائمی ہے، عارضی چیز نہیں ہے۔ خلود ابدی کا ذکر قرآن مجید میں جنت کے بارے میں بھی آتا ہے اور دوزخ کے بارے میں، خالدین فیہا۔ وہ کوئی استدلال جو بعض لوگوں نے کیا ہے جنت کے عارضی ہونے کے بارے میں وہ مضبوط نہیں، نہایت کمزور سا استدلال ہے۔ مثلاً یہ استدلال کرنا کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے متعلق فرمایا کہ خالدین فیہا ابدا اور دوزخ کے سلسلے میں فرمایا کہ خالدین فیہا، یہ ایک کمزور استدلال ہے۔ اس کی بنا پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جنت تو ابدی ہوگی لیکن دوزخ ابدی نہیں۔ البتہ یہ بات سمجھ لیجئے کہ وہ دوزخ کا جو عذاب ہے وہ ایک ہی حالت پر نہیں رہے۔ مثلا عذاب شدید ہے تو عذاب شدید ابدی نہیں ہے۔ ایک تو جہنم میں ہونا بجائے خود عذاب ہے، یہ تو ابدی ہوگا، لیکن عذاب شدید سخت سزا یہ ابدی نہیں ہے، یہ ایک خاص حد تک عذاب شدید ہوگا۔ اس کے بعد آدمی رہے گا دوزخ میں، یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی دوستی کو دوزخ سے نکال کر جنت میں پہنچا۔
دوستی کے لیے دوزخ ہی ہے، لیکن عذاب شدید اس کے لیے ابدی نہیں۔ یہ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کسی شخص کے لیے حضور کا نماز جنازہ پڑھانا باعث رحمت یا مغفرت ہے، تو عبداللہ بن ابی کی بھی نماز جنازہ حضور نے پڑھائی تھی۔ یہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کہہ دیا تھا کہ میرے جنازہ پڑھنے یا نہ پڑھنے سے اور دعائے مغفرت کرنے یا نہ کرنے سے اس کے حق میں کوئی فرق نہیں پڑے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا۔ یہ الفاظ غلطی سے بولے گئے ہیں، مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فرما دیا تھا کہ تم ایک دفعہ نہیں 70 مرتبہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرو گے تو ان منافقین کو میں معاف نہیں کروں۔ یہ منافقین کا ذکر ہے، اور وہاں جو ذکر ہو رہا ہے وہ اہل ایمان کا، مخلص مسلمانوں کا، مخلص مسلمانوں کے حق میں جن کا مومن ہونا ثابت تھا، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ میری دعائے مغفرت، میری نماز پڑھنا ان کے جنازے پر، یہ ان کے لیے نافع ہے، ان کی مغفرت کا موجب ہو۔ یہ آپ نے فرمایا کہ 40 یا 100 سال افراد کا ایک شخص کی نماز جنازہ پڑھنا اس کی بخشش کا موجب ہوگا۔ اس کے ساتھ نبی اکرم کا اپنی بیٹی فاطمہ کو یہ کہنا کہ تمہارے اعمال ہی تمہارے کام آئیں گے، آخر یہ کھلا تضاد کیوں ہے؟ یا حضرت فاطمہ کے نماز جنازے میں 40 یا 100 سال لوگوں کا شریک ہونا ممکن نہ تھا؟ یہ اصل میں اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور ارشادات میں تناقض اور تضاد ڈھونڈنے کی کوشش کرنا صحیح نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ کو جو بات آپ نے فرمائی تھی وہ یہ فرمائی تھی کہ اپنی نجات اور اپنی بخشش کی خود فکر کرو، میری بیٹی ہونا تمہارے لیے کام نہیں آئے۔ اور ایک ایک کو پکار کر، اپنی پھپھی کو پکار کر فرمایا کہ اپنی بخشش کی فکر کرو، میری پھپھی ہونا، میرا رشتہ دار ہونا تمہارے لیے کام نہیں آئے۔ وہاں ایک اصول آپ ذہن نشین فرما رہے تھے کہ کوئی شخص اس بنا پر کہ وہ کسی نبی کی اولاد ہے یا کسی نبی کا قریبی رشتہ دار ہے، یہ اس کے لیے نافع نہیں۔ نافع اگر اس کے لیے ہو سکتا ہے تو اس کا اپنا ایمان ہے، لیکن ایمان لانے کے بعد ایک شخص مومن ہے، مومن ہونے کے بعد اس کے لیے نافع ہے۔ یہ کہنا کہ مومن ہونے کے بعد بھی نبی کا تعلق اس کے لیے نافع نہیں ہے، زیادہ۔ مومن نہ ہو تو نبی کا تعلق اس کے لیے قطعی نافع ہے، لیکن مومن ہو تو نبی کا تعلق اس کے لیے نافع ہے۔ مومن ہو تو نبی کی دعا اس کے حق میں نافع ہے، مومن ہو تو ہر مومن کی دعا اس کے حق میں نافع ہے، لیکن جہاں مومن نہ ہو وہاں اس کے لیے کوئی چیز نفع دینے والی نہیں۔ آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ جب انسان خدا تعالیٰ کی خدائی سے نکلنے کی کوشش کرے گا تو اس پر شعلہ اور دھواں وغیرہ چھوڑا جائے گا، کیا اس کا مطلب حاکم بدان یہ تو نہ ہوگا کہ اللہ کی خدائی کے علاوہ ایک اور خدائی ہے، اور جب انسان خدا کی خدائی سے نکلنا چاہے گا تو اسے نکلنے نہ دیا جائے گا؟ اگر اللہ تعالیٰ کی خدائی کے علاوہ کوئی اور خدائی نہیں تو اس سے نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ نے غور نہیں کیا کہ میں نے جو اس کی تشریح کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ فرمایا کہ ان قریب ہم تم سے باز پرس کرنے کے لیے فارغ ہونے والے ہیں، اور تم ہماری خدائی سے نہیں نکل سکتے۔ یعنی اس بیان کا مدعا یہ ہے کہ تم بھاگنا چاہو تو کوئی جگہ نہیں ہے جہاں تم بھاگ سکتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اگر ہماری خدائی سے نکل کر کسی اور کی خدائی میں جانے لگو گے تو ہم تمہیں پکڑ کے روکیں گے، دوسری کوئی خدائی ہے ہی نہیں اس سے نکل کے جانے اس کے اندر جانے کا کیا سوال کیا ہے کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جنتیوں کو حوریں ملیں گی، لیکن ان نیک عورتوں کے لیے جنت میں کیا ہوگا جن کے خاوند جہنمی قرار دیے جا چکے ہوں گے؟ وہ ان لوگوں کی بیویاں بنا دی جائیں گی جن کی بیویاں جہنم میں جائیں گی۔